جگہ پر نعوذ باللہ خود کو اپنے آپ کو خدا کہلاتا ہے وہ اسے بھی عطا ہے۔ جب سے کائنات خلق ہوئی اور جب تک رہے گی اس کا نظام یہ ہے۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آج بارش فقط مومنوں کے لیے ہوگی، کافروں کے لیے نہیں۔ آج سورج کی ضیاء مومنین کے لیے روشنی دے گی اور مستفیض کرے گی، کافر کے لیے نہیں کرے گی۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ رحمان اور رحیم میں ایک فرق ہے۔ رحمان اللہ کی پہلی صفت ہے اور رحیم اللہ کی دوسری صفت ہے۔ رحمان کا بھی ظاہری مطلب ایک ہے اور رحیم کا بھی ظاہری مطلب ایک ہے۔ فرق یہ ہے اللہ رحمان دنیا میں ہر انسان کے لیے ہے، چاہے وہ مومن ہو، منافق ہو، کافر ہو، وہ اپنا رزق عطا کرتا ہے۔ زمین و آسمان کے فرش و شامیانے کے نیچے انسان زندگی بسر کر رہا ہے، وہ اسے عطا کرتا رہتا ہے۔ وہ ہواؤں کو حکم دیتا ہے، وہ اسے مسلسل سانس عطا کرتی رہتی ہیں۔ اللہ رحمان دنیا میں ہے اور رحیم آخرت میں ہے، وہاں فقط مومنین استفادہ حاصل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام سجاد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نصیب میں تشریف فرمائے، اصحاب تشریف فرمائے، اغیار تشریف فرمائے، نماز ادا ہو گئی۔ ایک شخص خدمت امام میں جب رسول اللہ آپ کا ارشاد ہے کہ جو ہم اہل بیت سے محبت رکھتا ہے، اعمال صالحہ انجام دیتا ہے، اس کا رتبہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اے فرزند زہرا، ان لوگوں میں بھی تو اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں، یہ بھی تو مخیر لوگ ہیں، نیک افراد ہیں، وہ بھلا ہم سے اچھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ امام نے ارشاد فرمایا، جاننا چاہتے ہو؟ امام نے دست اعجاز امامت آنکھوں پر پھیلا۔ امام فرماتے ہیں اب بتاؤ کیا نظر آتا ہے؟ اب جیسے ہی سائل نے دیکھا، ایک مرتبہ گھبرا کر کہتا ہے فرزند رسول میں پہلے جیسا تھا ویسے ہی مجھے بنا دیا۔ کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا جتنے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان مومنین کی تو شکلیں نظر آ رہی ہیں، باقی جتنے اغیار مسجد میں نمازیں عطا کر رہے ہیں، کوئی ریچھ کی شکل دکھائی دے رہا ہے، کوئی خنزیر کی شکل دکھائی دے رہا ہے، کوئی کتے کی شکل دکھائی دے رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں جو ہم اہل بیت سے دور ہو کر عبادت کرتا ہے، اللہ انہی شکلوں میں اسے مست کر دیتا ہے۔ ایک سلام پڑھیں اور ہمارا ایک عظمت ہے، ایک عادت ہے کہ بالخصوص ہمارے نوجوان طبقے کو، ہماری یوتھ کو، ینگ ہے، مجلس حسین علیہ السلام کے ذریعے ایک ایسا پیغامات پہنچنے چاہیے جس سے ان کی زندگی کے برے اعمال میں اصلاح ہو سکے۔ اب اس سے فیض کیا ہے؟ سب سے پہلے ان کی زندگی کی اصلاح ہے۔ دوسرا فیض کیا ہے؟ اگر ایک انسان کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور اس نے اپنی زندگی کے اعمال میں سدھار کیا اور اس کے ذریعے اس کی آل اولاد میں سدھار اور اصلاح کی، تو
تو جو مجلس برپا کر رہا ہے جب تک اسے بھی ثواب ملتا رہے گا، جتنے بیٹھے ہوئے حاضرین ہیں انہیں بھی ثواب ملتا رہے گا، جنہوں نے اس انتظام میں حصہ لیا انہیں بھی جب تک ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگر ہم فقط واہ کر اور بات اس کان سے سن کر اس سے نکال دیتے ہیں، نہ ہمارا اخلاق ہے، نہ کردار ہے، نہ اعمال ہے، نہ نیت ہے، نہ خلوص ہے، نہ تقویٰ ہے، نہ عبادت ہے، نہ اطاعت ہے، نہ بندگی ہے، نہ زہد ہے، نہ پرہیزگاری ہے، سبحان اللہ، سبحان ہم اللہ۔ سن کے اور خوش ہو کر چھوڑ دیتے ہیں، تو سب سے زیادہ گنہگار ہم امام وقت کی نگاہ میں ہیں کہ جو ہمارے نہیں تھے انہوں نے غلط کیا، بڑی بات نہیں، بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارے اپنے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ اللہ، ہم نے دامن اہل بیت پکڑا اور وہ بدقسمت ہے جو مجلس سید الشہداء میں حاضر ہو اور اپنی زندگی کے اعمال کی اصلاح کی ایک بات حاصل نہ کر سکتا۔ ایسی مجالس سے پرہیز کیجیے، عادت میں سدھار پیدا کیجیے جو فقط ہمیں ڈائریکٹ جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ امام فرماتے ہیں بلکہ شہزادی اعلیٰ میاں صدیق الطاہرہ آپ کا ارشاد دے رہا ہے، آپ نے بہت حدیث سنی کہ میں وعدہ کرتی ہوں فاطمہ جب تک ایک شیعہ جنت میں داخل نہ ہوگا میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ ہم سب بہت خوش ہو جاتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے تو بھی ہم خوش ہو جاتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے تو بھی ہم خوش ہو جاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں تو بھی ہم خوش ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں غیبت عیبجوئی بیان کرتے ہیں تو بھی ہم خوش ہوتے ہیں کہ شہزادی جب تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ہم نہ چلے جائیں، ہم چوری کر رہے ہوتے ہیں تو بھی ہم خوش ہو جاتے ہیں، برائیاں اور عیب لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے میں فریب پیدا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے درمیان اگر آگ بھڑکا دیتے ہیں تو بھی ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ تو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اعمال اور شہزادی کا اور زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حدیث غلط نہیں ہے، غلطی کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو شیعہ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ شہزادی حدیث غلط نہیں ہے، غلطی یہ ہے ہم اپنے آپ کو شیعہ سمجھتے ہیں، اور امام صادق علیہ محمد فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں انما الشیعہ من اطاع اللہ وعمل اعمالہ، ہمارا شیعہ وہ ہے جو اللہ کے حکم کی اطاعت کرے اور ہمارے بتائے ہوئے اعمال اور حکم کے اوپر عمل کرے۔ امام نے کیا فرمایا؟ ہمارا شیعہ وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کر رہا ہو اور ہمارے بتائے ہوئے کام کے اوپر عمل کر رہا ہو۔ اب جس میں یہ دو کوالٹی نہیں ہے وہ اللہ کی ذات کی قسم ہرگز شیعہ ہے۔ محبت تو بہت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، دنیا کی زیادہ تر قوم اہل بیت سے محبت کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا 7 محرم 8 محرم 9 محرم میں غیر مسلم تک آپ کے اذاخانوں میں دربار حسینی سے حاصل کر لے جاتے ہیں، جو پورے سال ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ بھی دربار حسین دربار امام سے قبول ہو جاتے ہیں۔ محبت کے لیے نصیری کے لیے مشہور ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پہاڑ کی بلندی سے پھینک دیتا ہے کہ اگر علی والا ہوگا تو بچ جائے گا اور علی کے مخالف ہوگا تو مر جائے گا۔ اس کے دل میں علی کی محبت ہوتی ہے لیکن وہ بچ جاتا ہے پہاڑ کی بلندی سے، ایک معصوم بچہ پھینک جانے کے بعد بھی بچ جاتا ہے۔
لیکن روز محشر محبت خالی نہیں بخشوائے گی، شیعت بخشوائے گی۔ اور شیعہ وہ ہے جو پہلے امام سے لے کر آخر امام تک کے اوپر یقین کرے اور ان کے بتائے ہوئے احکام کو مانے۔ تو اب میں ایک ماں کے ساتھ حضرت موسیٰ کلیم کوئی طور پر اللہ سے کلام ہوا اور ایک نازل کی، کوئی ایک بڑا عظیم پاؤں 50 ہاتھ 50 فٹ پر، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہوا تو قدم در لڑکھڑا ہے، تو ایک مرتبہ آوازیں بہتی آئی، موسیٰ ذرا قدم سنبھال کر چلنا، موسیٰ ذرا قدم سنبھال کر چلنا، جو تمہارے حق میں دعا کرتی تھی اب وہ ماں نہیں ہے، اب وہ ماں نہیں رہی موسیٰ جو تمہارے حق میں دعا کیا کرتی۔ اب سمجھے ماں کا قدرت خدا عظمت الہی سمجھ رہے ہیں، اس کی ادنا ترین قدرت یہ ہے اپنی مخلوق کے لیے اور ماں کا رتبہ اتنا بنایا۔ اللہ نے ہدایت پانے والے بعد میں بھیجے، ہدایت دینے والے پہلے بھیجے۔ آدم پہلے آئے، باقی مخلوق بعد میں آئے۔ انسان پہلے رزق دیکھ رہا تھا جب انسان خلق ہو رہا تھا، اسے آسان انداز اس معبود حقیقی قادر مطلق کی عظمت دیکھیے، جن رگوں میں خون جاری ہے، اولاد ابھی شکا میں مادر ہی کے اندر پرورش کر رہی ہے، اس اولاد کی غذا کا انتظام ان جاری رگوں کی خون میں اللہ نے دودھ کو جاری کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انسان کیا حق ادا کر سکتا ہے ماں؟ بے شک۔ آج ہمارے یہاں جوان بڑے ہو جاتے ہیں، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کچھ رتبہ، کچھ منصب، کچھ اسٹیٹس حاصل کر لیتے ہیں، پیسہ، ثروت، علم، نالج، ترقی، اور اس کے بعد کہتے ہیں آخر ہم نے دیا ہے کیا ہے؟ ہماری ماں اور ہمارے باپ، یہ تو سب کچھ کرتے ہیں، دنیا کرتی ہے، ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ امام صادق علیہ محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ اگر ایک ہی انسان نوح علیہ السلام کی بھی عمر حاصل کر لے، ساری زندگی دنوں میں روزے رکھتا ہو، رات میں نماز شب میں کھڑا رہتا ہو، ہر وقت اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتا ہو، اللہ کی ساری عبادت جو کر رہا ہے وہ اسے قبول ہو بھی رہی ہو، اور وہ پھر چاہے کہ اس کی ماں نے جو اس کی کمسینی کے عالم میں ایک رات میں جو زحمت و مشقت و تکلیف برداشت کر کے اسے گیلے سے سوکھے میں بدلا ہے، اسے کرمٹ دلائی ہے، اپنی ساری عبادتیں اگر ماں کو ایک رات کی زحمت کے بدلے دے دے تب بھی اس کی ایک رات کی محنت کے بدلے ساری زندگی کی عبادت سے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی کی عبادت دے دے فقط ایک رات کی زحمت کے بدلے، جو ماں نے اس بچے کے لیے ماں کو ٹھکرانے کی بات، باپ کو نصیحت دینے کی بات۔ آج ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارا کلچر، ہمارا ماحول، ہمارا نظام کس طرف جا رہا ہے؟ زندہ کرینات ہیں
مولا کی فضائل کو پڑھا رہے ہیں. ہمارے کے واجب ہے ان کی فضیلت سننا، دلوں میں ان کی فضیلتوں کی جاگزی کرنا، ان کی محبت سے سانس لینا ہماری ایمان کی تازگی کا ثبوت اور ایمان کی باقی رہنے کی ضمانت ہے. لیکن کیا کبھی یہ بھی بتایا کہ ہمیں والدین کی اطاعت کیسے کرنی چاہیے؟ کیا کبھی یہ بھی بتایا کہ امام نے ارشاد کیا فرمایا کہ اپنے والدین کے لیے کیا کرو؟ کیا آپ ذاکرین سے یہ بھی سماعت کرتے کہ ہمارے اوپر فرض کیا ہے؟ ہم ماں باپ سے بات کس طور کس طرح کس لہجے میں کریں؟ نہیں، ہم اس کے پیچھے رہتے ہیں. ہم اسے مجلس سمجھتے ہیں جس میں بہت سارے نعرے لگ جائیں اور واقع ہو جائے اور سمجھو مجلس کامیاب. نہیں، مجلس وہ عظیم ہے جس سے اللہ خوش ہو اور امام خوش ہو اور شہزادی عالمیان خوش ہوتی ہوں، اور ہم اپنے کردار کی اصلاح کریں، ہم سے ہمارے والدین خوش ہوتے ہیں. اللہ سبحان اللہ. ہم نے ایک مجلس نہیں پورا اشرا سنا، پاس میں اور اشرے ہو رہے ہیں، ہم نے وہ سب بھی سنے. ایک لمحے کی ہمیں فرصت نہیں مجلس سے سنتے سنتے، لیکن ہم اپنے عزیزوں کو گالیاں دیتے ہیں، ان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا. ماں باپ کی ہم توہین کرتے ہیں، الٹے جواب دیتے ہیں، بلند آواز سے بولتے ہیں، ہم میں فرق نہیں آیا. تو بھلا ان مجلسوں سے ہمیں کیا فائدہ؟ جتنا ہم امام کو روتے ہیں اس سے زیادہ بیت میں امام ہمیں. قرآن کہتا ہے بلا اف لہما، اگر ماں اور باپ ظالم بھی ہیں تو انہیں اف بھی نہ کرو. آج کا معاشرہ دیکھنا، ماں باپ کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، باہر پھینک دیتے ہیں. بڑی سٹیز میں جائیے، سینئر سٹیزن ہاسٹلس ہوتے ہیں جو بہت بزرگ ایجڈ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، جو 1000 لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، وہ اپنے ماں اور باپ کو نہیں پاتا. آج ہم پیدل جاتے ہیں حج کے لیے، پیدل جاتے ہیں نجف اشرف سے کربلا کے لیے. گھر میں ہمارا ماں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے، باپ کے ساتھ ہمارا مزاج اچھا نہیں ہے. سفر پیدل کر رہے ہیں کربلا کے لیے نجف اشرف، اور ہم سمجھتے ہیں ہماری نجات ہو جائے گی. نہیں، امام کربلا میں نہیں ہے، خالی نجف میں نہیں ہے. آپ دل کی گہرائی سے اپنے دل میں جھانک کر دیکھو، اگر دل سچا ہے تو آپ کے امام آپ کے دل کی گہرائیوں میں موجود ہے. آپ جب سچے دل سے تڑپ کر دعا کرتے ہو تو آپ کو کربلا یا نجف اشرف جانے کی یا کعبے میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جس مقام پر سچے دل سے بلاتے ہو، آپ کی نصرت کے لیے امام آ جائے. ہم پوری رات عبادت کر رہے ہیں، شب قدر پورے رمضان کے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں ہماری ماں کے اور ہمارے والد کے ساتھ ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہوتا. اللہ عبادتوں سے راضی نہیں ہوتا ہے، عبادتوں سے راضی نہیں ہوتا ہے، اپنے حکم کی تعمیل سے راضی ہوتا ہے. عبادت سے ابلیس بھی بہت کرتا ہے. ہم جنت تلاش کرتے حج کرنے میں، خالی عبادت کرنے میں، یا خالی جس چیز کو بھی سمجھتے کہ اس سے جنت ملے. نہیں، ادھر ادھر جنت نہیں ملتی ہے. حکم نبوی ہے الجنت تحت اقدام الامہات، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. حقیقی جنت کو تم ٹھکرائے ہوئے ہو اور بعد میں جا رہے ہو نجف اشرف، بعد میں جا رہے ہو کربلا، بعد میں جا رہے ہو اللہ کی
بیت اللہ کی زیارت کرنے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے، حکم خدا ہوتا ہے حقیقی جنت کو ٹھکرانے کے بعد اس مقام پہ اللہ حاضر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تمہاری شہرت سے بھی زیادہ جس کے ماں باپ راضی نہیں ہوتے اس سے سیدہ راضی نہیں ہوتی، جس کے ماں باپ راضی نہیں ہوتے امام اس سے راضی نہیں ہوتے، نبی راضی نہیں ہوتا، خدا قدوس اس سے راضی۔ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اللہ بھی خالق ہے، ماں باپ بھی خالق ہیں، اللہ ہے بھی خالق ہے، ماں باپ وسیلہ خلقت ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے، ذریعہ خلقت ماں باپ ہوتے ہیں، جس نے تکلیف صحیح، اذیت صحیح، صعوبت صحیح، مشکلات کا سامنا کیا۔ تو جو انسان ان دو ہستیوں کی اطاعت نہیں کر سکتا، جس نے اپنی تمام جسم و جان کی طاقت اس اولاد کو پالنے میں لگا دی، تو بھلا وہ اس خالق کی کیا اطاعت کرے گا جو نظر ہی نہیں آتا؟ اس لیے وہ فرماتا پہلے ان کو تو سمجھو تب مجھے سمجھو۔ رضائے والدین میں رضائے خدا ہے۔ جب اگر یہ سمجھ میں آئے، ایک چیز سمجھ میں آئے، اپنے ماں باپ سے اب جا کے بہت ادب و احترام سے جب ہمارا جوان طبقہ بچے جب کلام کریں گے اور ان میں سدھار پیدا ہوگا، تو جس کے اصال ثواب کی مجلس ہے اس کی بھی روح کو عظیم اجر و ثواب ملے گا۔ جتنے افراد تشریف فرما ہے انہیں بھی اجر و ثواب ملے گا، اور شہزادی بھی آپ کو دعائیں عطا کرے گی۔ یہ ہے تبلیغ حق کا ذریعہ، مجلس سے آخر انسان ایک وقت ختم ہو جاتا ہے کہ ہماری دولت ثروت مال منال چاہو اشم سب رکھ کے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، ذوالقرنین ایسے پیغمبر ہیں جنہیں اللہ نے مشرق سے مغرب تک حکومت کی ہے۔ سوال ایک چار رات کا چوراہے، ایک آدمی کے پاس بہت سارے انسانوں کی کھوپڑیاں موجود ہیں، اور وہ کھوپڑیاں ایک کے بعد ایک اٹھاتا ہے، دوسری اٹھاتا ہے پھر دیتا ہے، تیسری اٹھاتا ہے پھر دیتا ہے۔ جناب ذوالقرنین علیہ السلام عجیب محسوس کرتے ہیں، گھوڑے سے زمین پر تشریف لاتے ہیں، اس کے قریب جا کے کہتے ہیں اس میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں اس میں امیر کون تھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں غریب کون تھا؟ جناب ذوالقرنین علیہ السلام فرماتے ہیں اس میں کیسے پتہ چل جائے گا؟ آواز قدرت آئی، ذوالقرنین یہ ایک فرشتہ ہے جو آپ کو بتانے کے لیے ہی یہ سب کر رہا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو تبلیغ کیجئے کہ مرنے کے بعد کوئی دولت کوئی مال و ثروت کام نہیں آتی، جس کا جتنا عمل اچھا ہوتا ہے اس کی زندگی اخروی کے حالات اچھے ہوا کرتے۔ یہی رہ جاتا ہے انسان کی فکر، اس کی تمنا اپنی زندگی کو آگے بڑھانا اور آگے بڑھانا اور آگے بڑھانا۔ اس کی ساری زندگی کے اندر ایک وقت آپ نہیں دیکھو گے کہ میرے موت کے وقت کیا ہو، وقت میں کیا ہو، میرے اخلاق کی وجہ سے لوگ میرے اعمال کی وجہ سے مجھے نیکی سے یاد کریں گے یا برائیوں سے یاد کریں گے۔ اپنے دل میں یہ ضرور آپ نے پروگرام کیا ہوگا، پلان بنایا ہوگا کہ اتنا انشورنس باقی، اتنے ہمارے پاس پیسے ہیں تو اس کے بعد اولاد یہ ترقی کرے گی۔ آپ نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ میرے اعمال کے ذریعے لوگوں کے دل میں محبت پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی۔
امام فرماتے ہیں نبی بلاغت میں ارشاد ہے خالق الناس مخالطتاً ان متم معاحبت علیکم و انشتم ان علیکم. تم لوگوں سے ایسے ملو جیسے واقعہ ملنے کا حق ہے. اگر تم زندہ رہو تو بار بار تمہاری ملاقات کی تمنا کریں اور اگر تم مر جاؤ تو تمہارے اوپر گریا کریں. اپنے آپ کو ایک پتھر کی طرح بھاری نہ بناؤ کہ ہر انسان سوچے ختم ہو گیا تو بہت اچھا. ایک پھول کی مہک کی طرح اپنے کردار کو سنبھالو تاکہ ہر انسان آپ کی ضرورت محسوس کرے. آپ جہاں جائیں جس بزم میں جس نظم کے اندر جس لوگوں کے درمیان آپ جائیں آپ کی مہک آپ کے علم کی آپ کے اخلاق کی آپ کے کردار کی مہک لوگوں کو ایک منور کرتی ہوئی آپ کی چھاپ آپ کا عمل اور آپ کا سایہ ایسا ہو کہ لوگ آپ کو آئیڈیل ماننے پر نمونہ عمل ماننے پر مجبور ہو جائے کہ ہم ان سے سیکھ حاصل کی. یہ ہے پیغام. اور آج کا جیسا معاشرہ ہے آج کے جیسے حالات آپ نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ کسی کی اولاد کسی کا بھانجا بھتیجا پوتا پوتی چھوٹے چھوٹے جب ایک معصوم بچہ بغیر خاص سمجھ ماں باپ کچھ کھلانا سکھاتے ہیں ایک چمچ سے کسی آدمی سے ایک وائٹ لقمہ اس کے ذہن میں اس کی منہ ڈالتے اس کی نزاکت اور کمزوری کا یہ عالم ہوتا ہے. اگر ایک چمچ دودھ یا چاول یا کوئی چیز ڈالی جاتی ہوتی ہے تو آدھا وہ باہر نکال دیتا ہے اور آدھا کو کھا لیتا ہے. ماں باپ فوراً نزاکت کرتے دوبارہ پھر محبت اور اللہ پھر دوبارہ ایسا ہوتا کہ وہ آگے کوشش یا اس کے علاوہ اگر اولاد چلنا شروع کرتی ہے انہیں پکڑ کر ماں باپ اس کا بزرگ اس کا مربی اس کا پرورش کرنے والا انہیں پکڑ کر چلا 2 قدم چلنے کے بعد بچہ لڑکھڑا کر گر جاتا ہے. ماں باپ پھر اس سے اٹھاتے پھر گر جاتا ہے پھر اس سے سنبھالتے اور آگے بڑھتا ہے. یہ ہوتا ہے بچوں بچہ بڑا ہوتا ہے کوئی ماں کی کوئی بتا نہیں بچہ جاتا ہے. ماں باپ کی عادت ہوتی ہے اکثر ساتھ میں لے جانا اور بچے کی عادت ہوتی ہے ڈیڈی بابا پاپا جو بھی بولتا ہے یہ کیا ہے باپ بتاتا ہے تھوڑی دور آگے اچھا یہ کیا باپ بتاتا ہے اچھا یہ ہوتا کیوں ہے اس لیے ہوتا ہے. اچھا پھر اس کا کیا ہوتا ہے اچھا پھر اس کے بعد اس کا کیا ہوتا ہے باپ یا ماں یا ساتھی یا بھائی یا جو بھی اس کا پرورش کرتا ہے اس کو گھبرا کرتا ہے ہم سے پیار صحیح ہوتا ہے. یہ ایسا ہوتا ہے ذرا سا بچہ بیمار ہو گیا تب بات نہیں ذرا سا بچہ بیمار ہو گیا چاہے وہ رکشا چلانے والا یا کروڑ اپنا خون تک دے کر اس بچے کی زندگی بچانا چاہتا ہے. ہر ماں باپ چاہے میرے پاس کچھ نہ رہے لیکن اب زمانہ کروٹ لیتا ہے وہ بچہ بڑا ہو جاتا ارمان چل جاتا ترقی حاصل کر لیتا ہے کسی منزل اور رتبے تک پہنچ جاتا ہے کسی درجے تک پہنچ جاتا ہے نوکر و چاکر اس کے گھر میں ہوتے ہیں پیسے کی بو آنے لگتی ہے اور وہ ماں باپ ضعیف ہو چکے ہوتے ہیں نڈھال ہو چکے ہوتے ہیں ہاتھ پیروں میں لرزہ آ چکا ہوتا ہے زبان لڑکھڑانے لگتی ہے بولنے میں لکنت کا
پیدا ہونے لگتی ہے۔ اب وہ زمانے کی کرمٹ جانتے ہیں، جو ماں باپ ہر چمچے میں آدھا گرنے کے بعد صاف کرتے تھے، اب ایک بزم ایک محفل میں جب باپ پہنچ جاتا ہے، لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھ سے جب وہ ایک لقمہ اپنے ذہن میں ڈالتا ہے تو آدھا گر جاتا ہے، آدھا ذہن میں پہنچ جاتا ہے۔ بچہ جو بچپن میں تھا نا وہ جوان ہو چکا ہے، وہ آگ ببولا ہو جاتا ہے۔ آپ کو کھانے کی تمیز نہیں، یہ میرے یار دوست ہیں، میرے پہچان کے ہیں، میرے سرکل کے ہیں، ان کے سامنے میری انسائٹ ہوتی ہے، مجھے توہین کا احساس ہوتا ہے، اور آپ ان کے سامنے یہ سب کرتے ہیں، کھانا کھاتے سارے کپڑے بندے کر دیتے ہیں، آپ کو باہر ڈر کیا۔ اب ذرا اس باپ کے دل سے پوچھ کے دیکھیں، اس پرورش کرنے والے، اس بڑے بھائی یا اس مربی سے دل سے پوچھئے اس کو کیا احساس ہوتا ہے کہ کس طرح اس کی بچپن میں پرورش ہوئی۔ زمانہ آج کر دیتا ہے، جس نے اپنی ساری دولت کو، دل اور خون تک اولاد کو نثار کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا، آج اس کے والدین 10-10 روپے کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کو گھر سے نکال کر سینئر سٹیزن ہاسٹل میں رکھ دیا جاتا ہے کہ ہم ہر مہینہ آپ کو یہاں پیسے دیتے ہیں، آپ کی یہاں دیکھ بھال ہوگی، ہم آپ کو گھر میں نہیں رکھتے۔ کس ترقی کی سطح پر پہنچ گیا ہے معاشرہ، ضعیفی کے عالم میں بھول چوک کا احساس ہونے لگتا ہے، انسان بھولنے لگتا ہے۔ ابھی گھر میں ایک شخص آیا، ماں ہے، باپ ہے، بوڑھی ہے، ضعیف ہے، ناتواں ہے، کم دیکھتا ہے، بات کی آنے والے ہیں، ابھی وہ رسل ہوا تو آواز کون آیا، بہت نیک ہے، بہت لائق پر ہے، تو بتاتا ہے ماں یا باپ، یہ آیا وہ شخص ہے۔ دوسری بات بھی آیا، یہ وہی بچہ ہے نا جس کو بار بار معلوم کرنے کی، پوچھنے کی عادت تھی، یہ سامان کیا ہے، یہ سامان کیا ہے، یہ سامان کیا ہے، اور ماں باپ خوشی سے بتاتے تھے۔ اب جب زمانہ کرمٹ لیتا ہے اور اولاد سے ماں باپ پوچھتے ہیں بیٹا کون آیا، 1-2 بار بتانے کے بعد اولاد جھڑک کر کہتی آپ کو کام کیا ہے، خاموشی سے کونے میں کھڑے ہو، کیا ضرورت ہے آپ کو بار بار پوچھنے کی، آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے، واسطہ نہیں ہے۔ بہت آگے نہ جائیں، اسلام کی چوٹی تک ہم پہنچ جائیں، بلندی تک، پہلے ہمیں اس کی بنیاد تک پہنچنا چاہیے۔ مسئلے معلوم کرتے نماز شب کے اور ظہور امام کے اور فلانے کے اور قیامت کے بعد کیا ہوگا، پہلے اپنے ماں باپ سے تو شروعات کر دی جائے۔ بے شک بے شک، یہی پتہ چل جائے اگر ماں باپ کی نافرمان ہے اولاد اور والدین راضی نہیں ہے تو سمجھ لینا ہمارا پورا ٹھکانہ جہنم ہے۔ چاہے حج 1000 کر لے یا صدقے 1000 نکال لے، اگر والدین راضی نہیں ہیں تو اللہ اپنے سرکل میں، اپنے دوستوں میں، اپنی اولاد میں، اپنے گھر میں ان چیزوں کا تذکرہ کیا، اسلام کہتا کیا ہے، چاہتا کیا ہے، اور ہم کر کیا ہے۔ اور جب یہ عالم ہوگا نا اولاد فرما بردار ہو تو ماں باپ پہ کبھی ضعیفی نہیں، عمر کے تقاضے سے بدن ضعیف ہو سکتا ہے لیکن دل کبھی ضعیف نہیں۔ موت کیا ہے، رب کے مسائل، حضرت سلمان فارسی، آج ہمارے یہاں ایک عجیب ایک چلن پیدا ہوا ہے،
موت آئے گی، جب آئے گی تو دیکھیں گے کیا ہوگا. اکثر لوگ کہتے ہیں، اکثر جوان کہتے ہیں جب آئے گی تو دیکھیں گے. جب موت آتی ہے تو کسی کو دیکھنے کا موقع نہیں ملتا ہے. جب وہ آتی ہے تو آ ہی جاتی ہے. نہ وہ بچپن دیکھتی ہے، نہ جوانی دیکھتی ہے، نہ نوجوانی دیکھتی ہے، نہ ضعیفی دیکھتی ہے، نہ کسی کو یتیم ہونے سے اس سے ڈر ہوتا ہے، نہ کسی کو بیوہ ہونے سے اس سے ڈر ہوتا ہے. حکم خدا کی پابندگی کا نام موت ہے. آپ سمجھتی ہیں موت خطرناک ہوتی ہے؟ بہت بڑے مرحلے کا نام موت ہے. بہت بڑے مرحلے کا نام. موت وہ ہے جس سے انبیاء بھی لرزتے تھے. اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے گناہ کیے تھے، اس لیے نہیں. قرب خدا کی وجہ سے اس کی بارگاہ میں جانا ہے. ہر امام لرزتے تھے. موت تو بڑی بات ہے. جب امام وضو فرماتے تھے تو آپ کے بدن کے اعضاء و جوارح لرزنے لگتے تھے، کیونکہ اب خدا کی موت. کیا موسیٰ جیسا نبی صاحب شریعت کا ہم، ابراہیم جیسے نبی جو خلیل الہی، کبھی گناہ کا تصور ہو سکتا ہے؟ حرام ہے. ان کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مخلوق شفاعت حاصل ہے. لیکن جب بھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیغام حق آیا موت کا، آپ گھبرائے. آپ نے اس کو سنا؟ اللہ نے ملک الموت کو اختیار دے کر بھیجا تھا کہ جب تک یہی نہ کہیں قبض نہ کرنا. بزرگ اللہ تشریف فرما. آخر کار ملک الموت ایک انسانی شکل میں ایک قبر کو بنا رہے. راہ میں موسیٰ علیہ السلام ہر ایک کے مددگار ہیں. موسیٰ جو بھی ملتا ہے مدد کر دیتے ہیں. بھائی کیا کر رہے ہیں؟ پہلے انتقال، ایک شخص کا انتقال ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے، بندہ اس کے لیے قبر کیا ہے. جناب موسیٰ نے پوری قبر کو. اچھا اس کا قدر قامت کیا ہے؟ ملک الموت کہتے ہیں جیسے آپ ہیں بس سمجھیے ایسے ہی قدر قامت. اگر ایسے ہی ہے تو میں قبر میں لیٹ کر دیکھ لیتا ہوں. اب جیسے قبر میں لیٹے اللہ نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا. سبحان اللہ. دعا کی پروردگار میں چاہتا ہوں میری روح کو یہی قبض فرما. تو آپ سمجھے اتنی خطرناک چیز کا نام موت ہے، اور جس میں جتنی معرفت ہوتی ہے وہ آخرت کی منزل سے اتنا ہی خوف زدہ ہوتا ہے. گناہ نہیں ہے معصوم کی نعوذ باللہ، ان کی معرفت غلط ہے. ہم معرفت نہیں رکھتے، اعمال صالح نہیں رکھتے. پورا قرآن ہمارے سامنے پڑھ دیجیے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. معصوم کے سامنے ایک آیت کی بھی تلاوت ہوتی تھی تو آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے. موت کیا ہوتی ہے؟ آخری شب ہے. حضرت ام کلثوم دیکھ رہی ہے بابا علی مرتضی کبھی خیمے کے دروازے پر جاتے ہیں گھر کے، کبھی واپس رہنے میں آ جاتے، کبھی آگے جاتے کبھی. اتنا پریشان بابا آپ کو کبھی نہیں دیکھا. امام نے جانتے ہیں کیا فرمایا؟ آج اس سے ملاقات کی شب ہے جو ہمارا مالک و رازق و خالق ہے. ہم سمجھتے ہیں جب موت آتی تو دیکھ لیتے ہیں. ہم اعمال میں اتنے زیادہ پیچھے ہیں. وہ تو شافع روزے جزا ہے، وہ تو بڑی بات ہے. ان کے بچے جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ خود جنت و جہنم بانٹنے والے ہیں. علیم قسیم النار والجنہ. میسج جاتا ہے. سلمان فارسی
300 سال کے صحابی، جس کے لیے نبی نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ مدائن کے اندر جناب سلمان فارسی حضور رحمت للعالمین سے ایک تمنا کی، یا رسول اللہ مجھے فرمائیے کہ میرے وقت آخری کب ہوگا؟ نبی نے فرمایا سلمان جب مردہ تم سے کلام کرنے لگے تو سمجھنا تمہارا وقت آخری ہے، تمہارا وقت آخری۔ سلمان فارسی مدائن میں ایک وقت ایسا آتا ہے، سلمان فارسی فرماتے ہیں کاش میری ملاقات کے لیے میرا کوئی عزیز آ جاتا۔ ادھر مدینہ منورہ کے اندر مولا متقیان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کے درمیان حضرت اسبق ابن نباتہ جو امام اول کے شہادت کے راوی، اسبق ابن نباتہ سے بہت روایت ہے، آپ نے مدائن میں جیسی بھیجا دخل الباب کیا، سلمان فارسی کی ایمان کی منزلت دیکھیں۔ ایک مرتبہ سلمان فارسی دروازہ بند ہے، ناکنگ ہوئی، دخل الباب ہوا، سلمان فارسی فرماتے ہیں اسبق اندر آ جائیے، دروازہ کھلا ہوا۔ بند دروازے میں سلمان نے دیکھا دروازہ کھلا ہے، جیسے ہی دروازہ کھلا سلمان فارسی نے سلام کے بعد میں ایک تمنا کی، اسبق میں چاہتا ہوں مجھے قبرستان طلب، آخری جملہ قبرستان طلب ہے۔ جناب اسبق ابن نباتہ نے سارے 300 سال کی عظیم زندگی ہے جناب قبرستان طلب، دروازے پر آ کے آواز دی السلام علیکم یا اہل القبور، ہر مطلب ہے۔ اب ایک دور کونے سے ایک قبر میں سے آواز آئی وعلیک منی السلام یا سلمان، اے سلمان تم پر بھی ہمارا سلام۔ ضعیفی کے عالم ہاتھوں کو لرزاتے ہوئے ایک مرتبہ اشارہ کرتے ہیں اسبق مجھے اس منزل تک لے جاؤ۔ اسبق ابن نباتہ جناب سلمان فارسی کو اس قبر تک لے گئے، قبر کی طرف بیٹھ گئے جناب سلمان معرفت کا عالم دیکھیے، گناہ نہیں ہے سلمان فارسی اہل بیت میں شامل ہے نبی کے ان کے مطابق، لیکن اللہ کا خوف کتنا ہے، جسے معرفت ہوتی اسے خوف ہوتا ہے۔ اس مرتبہ صاحب قبر کے قریب بیٹھ کے کہتے ہیں میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر تجھ سے کلام کرنا چاہتا ہوں، بتا تو کون ہے؟ جسے سلمان حکم کرے بھلے وہ مردہ کیوں نہ ہو۔ یہ اہل بیت کے در کا تصدق ہے کہ ان کے در کے غلام بھی مردوں سے کلام کرتے ہیں۔